بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ معزز و مکرم سامعین کرام و سامعات، اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو زندگی گزارنے کے لیے جو ایک ضابطہ، طریقہ، دستور عنایت کیا ہے، جس کا نام اسلام ہے، اس اسلام نے انسانی زندگی کے تمام میدانوں میں ہماری، آپ کی، سب کی مکمل رہبری اور گائیڈنس فرمایا ہے۔ چاہے کوئی ایک فرد ہو یا پورا خاندان، سماج، سوسائٹی ہو یا پورا ملک اور کنٹری، سب کے لیے اسلام میں لا اور ریگولیشن، قانون موجود ہیں، جن قانونوں پر عمل کر کے دنیا آخرت کی کامیابی حاصل کی جا سکتی ہے۔ اسلام کا ایک اساسی اور بنیادی مقصد اچھے، نیک، پرامن، پرسکون، اطمینان والے معاشرے اور سوسائٹی کو قائم کرنا ہے۔ معاشرے کا، سماج کا پہلا ادارہ، سماج کی پہلی کلاس اور درسگاہ یہ خاندان ہے۔ خاندانوں سے مل کر سماج بنتا ہے۔ خاندان میں بچے یہ اخلاق، اقدار، عادات، روایات، تہذیب، کلچر، طور و طریق، بود و باش کے طریقے، یہ سب سیکھتے ہیں۔ خاندان وہ گہوارہ ہے، وہ جھولا ہے، جہاں آنے والی کل کے معمار اور پاسبان پرورش پاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام میں گھر اور خاندان کو بہت زیادہ امپورٹنس دیا گیا ہے۔ اسلام میں گھر اور خاندان کے ماحول کو خوشگوار بنانے کے لیے کئی اصول بتلائے ہیں، جن پر عمل کر کے ایک خاندان زبردست قسم کا بہترین معاشرہ تشکیل دے سکتا ہے۔ چنانچہ خاندان کو تشکیل دینے کے لیے، جس خاندان کی صلاح اور فلاح سے، جس خاندان کی بہتری سے ایک بہترین سماج وجود میں آتا ہے، اس میں سب سے پہلے خاندان کے افراد کو یہ تعلیم ہی نہیں بلکہ تلقین کی گئی کہ سب سے پہلے نیک بیوی کا انتخاب اور سلیکشن کیا جائے۔ نکاح یہ خاندان کا ایک سرچشمہ ہے۔ اگر میاں بیوی نیک ہوں، صالح ہوں، تو ان کے ذریعے ایک مثالی خاندان وجود میں آتا ہے۔ اچھی اور بہترین نسل کی افزائش کے لیے اسلام نے نکاح کی ترغیب دی ہے، اور عورت کے سلیکشن میں دین کو، مذہب کو، کیریکٹر کو، سیرت و کردار کو زبردست قسم کی بنیاد اور اساس ہی نہیں بلکہ اس کے اختیار کرنے پر دعائے نبوی عنایت فرمائی گئی، یہ کہہ کر کہ فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّینِ تَرِبَتْ یَدَاک، کہ دیندار بیوی سے نکاح کرو، ہماری دعا ہے کہ تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ نکاح کوئی صرف ضرورت، کوئی رسم اور رواج نہیں ہے، بلکہ نکاح کو اسلام نے ضرورت کے بجائے سنت کا عنوان دے کر اس کو ایک عبادت قرار دیا، اور نکاح نہ کرنے پر، نکاح کے بندھن میں نہ بندھنے پر یہ فرمایا گیا کہ فلیس منی،
وہ مجھ میں سے نہیں ہے، یعنی اس کو تقریباً اسلام کے متضاد، منافی، مناقض اور مخالف قرار دیا گیا۔ ابن ماجہ شریف کی یہ روایت ہے۔ سامعین میں سے حضرات علماء کرام کی بھی تھوڑی سی اصلاح اور توجہ کرواتا چلوں کہ النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی، ایک ساتھ روایت میں اگرچہ نہیں ہے لیکن ابن ماجہ میں ایک ہی روایت پہ یہ الفاظ آئے ہیں کہ النکاح من سنتی فمن لم یعمل بسنتی فلیس منی۔ یہ الفاظ ایک ہی روایت کے ہیں۔ اس سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لاجیکلی طور پر، جسے اہل علم منطقی بات کہتے ہیں، یہ نتیجہ اخذ فرما رہے ہیں کہ نکاح بھی میری ایک اہم سنت ہے۔ جو شخص رہبانیت اختیار کرے، نکاح کے بندھن میں نہ بندھے، وہ میرے دائرے اور میرے طریقے پر نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں نکاح کو دین کے کمال کا، دین کی تمامی کا ذریعہ قرار دیا، یہ کہہ کر کہ من تزوج فقد استکمل شطر الایمان۔ ایک روایت میں فرمایا اذا تزوج العبد، جب کوئی انسان نکاح کرتا ہے، فقد استکمل دینہ، تو وہ اپنے نصف دین کو مکمل کر لیتا ہے۔ نکاح یہ کمال دین کا ذریعہ اسی وقت بنتا ہے جب اس کو رسوم، خرافات اور صرف ظاہری شکل و صورت سے ہٹا کر اس کو دین کے نہج پر قائم کیا جائے، اور نکاح کا نصف حصہ یعنی عورت کے انتخاب میں اس کی صالحیت کا لحاظ رکھا جائے۔ اس لیے کہ الترغیب و ترہیب والوں نے اس روایت میں ایک تتمہ اور تکملہ ذکر فرمایا ہے کہ جب کوئی انسان نکاح کرتا ہے، وہ اپنے دین کے نصف حصے کو مکمل کرتا ہے۔ اس میں آگے حدیث شریف میں فرمایا من رزقہ اللہ امرأۃ صالحۃ فقد اعانہ علی شطر دینہ، کہ اللہ رب العزت جس کو نیک اور صالح بیوی نصیب فرماتے ہیں تو اب یہ میاں بیوی ایک دوسرے کو دیندار بنانے میں مدد فرماتے ہیں۔ ہمارے سامعین اس بات کو اچھی طرح دیکھتے ہی نہیں بلکہ برتتے ہیں۔ خود سامعین میں سے بہت سو کا اپنا ذاتی تجربہ ہوگا کہ نکاح کے بعد خود کی زندگی میں ایک انقلاب برپا ہو جاتا ہے، اپنے وقت کا ایک بہترین نظام بنتا ہے، دین کی بنیادوں پر انسان آ جاتا ہے۔ یہ نکاح کا ایک فائدہ تو ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ نیک معاشرہ کی اور صالح خاندان کی تشکیل میں سب سے پہلی اینٹ جو رکھی جائے گی وہ اینٹ ہے نیک بیوی کا ہونا۔ ہمارے اس دور میں شادی کے لیے سب کچھ اختیار کیا جاتا ہے، سارے معیارات اختیار کیے جاتے ہیں، لیکن نہیں اختیار کیا جاتا تو عورت کی دینداری کو ملحوظ نظر نہیں رکھا جاتا۔ تو سب سے پہلے صالح معاشرے کی تشکیل کے لیے نیک بیوی کا انتخاب ہے، اور دوسری چیز جس پر ایک اچھے معاشرے کی بنیاد رکھی جائے گی وہ ہے دعاؤں کا اہتمام۔ نیک بیوی کے حصول کے بعد میاں بیوی کو اسی پر مطمئن نہیں ہونا چاہیے بلکہ دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اپنی اولاد کے لیے ہونے والی، قرآن کریم نے ہمیں حضرات انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی زندگیوں سے سبق لینے کے لیے ان کی دعائیں بتلائی ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے نیک اولاد کی دعا فرمائی، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی۔ حضرت زکریا علیہ الصلاۃ والسلام نے تو اولاد پیدا ہونے سے پہلے ہی فرمایا وجعلہ رب رضیہ، اے میرے رب مجھ کو اولاد تو نصیب فرما، لیکن میں نیری اولاد صرف اپنی نسل چلانے کے لیے اور اپنی نسل کو پروان چڑھانے کے لیے، اپنا نام دنیا میں باقی رکھنے کے لیے نہیں مانگتا ہوں، بلکہ سورہ مریم کی آیتوں پر اگر ہم لوگ غور کریں تو وہ حضرت زکریا یہی فرماتے ہیں انی خفت الموالی من ورائی، مجھے ڈر ہے کہ تو نے مجھے جو نبوت کا
تاج پہنایا، نبوت کی نسبت عنایت فرمائی، کہیں بعد میں آنے والے لوگ اس کو ضائع نہ کر دیں، میرے خاندان کے حاشیہ بردار اطراف و جوانب کے لوگ اس کی قیمت کو نہ سمجھ سکے، اس لیے تو مجھ کو ایک ایسا بیٹا نصیب فرما، یریثنی و یریث من آل یعقوب، جو میری نبوت کے علوم کا وارث بنے۔ مال کا وارث یہاں مراد نہیں ہے، اس لیے کہ نبیوں کی وراثت مال میں نہیں چلتی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ نیک ماں باپ کو، صالح جوڑوں کو چاہیے کہ وہ اپنی نسل میں اپنی صلاح چلانے کی فکر کریں، اپنے علوم، اپنے افکار اور اپنی بنیادی تعمیرات دینیہ اور اسلامیہ ان کو پروان چڑھانے کے لیے اولاد کا مطالبہ کریں۔ چنانچہ صالح اولاد کی دعا مانگنا یہ نبیوں کا اسوہ اور نمونہ بتلایا گیا ہے۔ سورہ ممتحنہ میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی آئیڈیل اختیار کرنے کا حکم دیتے ہوئے فرمایا، قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے واقعے میں بھی ملتا ہے کہ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی۔ مفکر اسلام، محسن ہندوستان حضرت مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ہندوستان کے چلتے ہوئے حالات میں، جبکہ حضرت تو آج سے تقریباً 21 سال پہلے اس دنیا سے رخصت ہو گئے رحمہ اللہ تعالی رحمتاً واسعہ، لیکن حضرت کی دور رس نگاہوں نے، جن نگاہوں کے بارے میں فرمایا گیا کہ اتقوا فراست المؤمن فإنہ ینظر بنور اللہ، حضرت فرمایا کرتے تھے ہندوستان کے ہر ماں باپ کو چاہیے کہ وہ اپنی اولاد کے بارے میں سب سے پہلا یہ سوال اپنے آپ سے کرے اور اپنی اولاد کو بٹھا کر یہ سوال کرے کہ ما تعبدون من بعدی، تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے، کس کی غلامی اختیار کرو گے۔ بعض مفسرین نے ما تعبدون میں فرمایا تم غلامی کس کی کرو گے، تم مطیع کس کے بنو گے، تم کس کے سویلائزیشن کو، کس کے کلچر کو، کس کی تہذیب کو اختیار کرو گے۔ تعبدون کے لفظ کو برائے کرم ہمارے سامعین محدود نہ کریں رکوع اور سجود، قیام اور اعتکاف، حج و زکوٰۃ میں کہ صرف سجدہ اللہ کے سوا کسی کو نہیں ہو سکتا، نہیں، تعبدون اس سے عبدیت نکلتی ہے جس میں تہذیب کا، طور و طریق کا اختیار کرنا بھی شامل ہے۔ چنانچہ اپنی اولاد سے یہ بھی سوال کیا جائے کہ تم میرے زندگی میں تو میری دو آنکھوں کے ڈر سے یا میری نسبت پر تہذیب اسلامی کو قائم کیے ہوئے ہو، لیکن ڈر ہے کہ میرے چلے جانے کے بعد کہیں تم اس تہذیب سے ہٹ نہ جاؤ۔ تیسری چیز صالح معاشرے کی تشکیل کے لیے ہے کہ والدین اولاد ہو جانے کے بعد، دعاؤں کے بظاہر قبول ہو جانے کے بعد ان کی صحیح تعلیم و تربیت کرے۔ اولاد کے پیدا ہونے کے بعد بھی دعا کا مکلف بنایا گیا اور ان کو عباد الرحمن قرار دیا گیا کہ والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اور سورہ تحریم میں اس کی تلقین کی گئی، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اس آیت کریمہ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ تم اپنی اولاد اور خاندان کو بھلائی کی باتیں اور ادب سکھاؤ، اطاعت کا حکم دو، فرائض کا پابند بناؤ اور اللہ کی منع کی ہوئی چیزوں سے روکو۔ جسمانی اور روحانی دونوں اعتبار سے اپنی اولاد کی تربیت کرنا، ان کو اچھی غذا کھلانا جس سے ان کی فزیکلی اچھی ٹریٹ ہو اور ان کو اچھی دعائیں، اوراد و وظائف اور عبادات کا عادی بنانا جس سے ان کا اسپرچول پاور اور ان کی روحانی غذا ان کو مل سکے، اس کا بھی پورا اہتمام ہونا چاہیے۔ اور اسی طریقے سے ہمارے اسلام میں ایک بہترین معاشرہ اور اچھا خاندان تشکیل دینے کے لیے خاندان کے ارکان کے حقوق کو سمجھنا اور ان کو ادا کرنا یہ بھی بتایا گیا ہے۔ خاندان کے 4 اہم ارکان ہوتے ہیں: بیوی، شوہر، والدین اور اولاد۔ ان
4 سے مل کر پھر خاندان پنپتا ہے، پلتا ہے، بڑھتا ہے، اس کی نشو و نما ہوتی ہے، اور پھر اس کے بعد دوسرے رشتے وجود میں آتے ہیں۔ یہ چاروں اعضاء یعنی میاں، بیوی، اولاد اور والدین یہ صالح ہوں گے، نیک ہوں گے تو پھر خاندان آگے تک ایک مثالی خاندان بنے گا۔ اور ایک چیز بتلائی گئی، قرابت داروں سے حسن سلوک کیا جائے، خاندان اس سے پرامن اطمینان والا بنتا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ لیس الواصل بالمکافی، رشتہ داری کا حق ادا کرنے والا وہ نہیں ہے جو بدلے کے طور پر اس کے ساتھ اچھا سلوک کرے، بلکہ صحیح رشتہ داری کا حق ادا کرنے والا وہ ہے کہ اگر اس سے رشتہ کاٹا جائے پھر بھی وہ اس کے رشتے کو جوڑے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ میں ہمیں اس کی زبردست مثال ملتی ہے کہ صدیق اکبر کی بیٹی پر زبردست قسم کی تہمت سیدہ عائشہ پر جو ام المومنین ہیں انہی کی اولاد نے یعنی امتیوں میں سے کچھ لوگوں نے تہمت لگائی۔ اس سے بڑھ کر کیا ہو سکتا ہے؟ ہماری بیٹی پر، بہو پر، ہمارے گھر کی عورتوں پر کوئی تبصرہ کرتا ہو، کوئی تلخ کلامی کرتا ہو، دشنام ترازی کرتا ہو، تو صدیق اکبر کا بھی دل تو تھا، ان میں بھی بشریت تھی، ان میں بھی نفسیات تھی، وہ متاثر ہوئے۔ انہوں نے اپنی اس طبیعت انسانیہ کے پیش نظر قسم کھا لی کہ میں اپنے رشتہ داروں پر خرچہ کرنا بند کر دوں گا۔ قرآن کریم نے عجیب انداز میں جمع کے صیغوں سے تربیت فرمائی، جس میں صرف صدیق اکبر کو نہیں لیا بلکہ تعلیم یہ دی گئی کہ اگر تم فضل و کمال والے بننا چاہتے ہو، متقی بننا چاہتے ہو، بلکہ ایک تعبیر میں کہوں گا تم خدا کے مغفور، مرحوم اور منظور نظر بننا چاہتے ہو، تو پھر ایسی اپنے خاندان کی عورتوں پر تہمت لگانے والوں تک کے ساتھ بدسلوکی مت کرو۔ چہ جائے کہ دوسرے رشتہ داروں کے ساتھ بدسلوکی کرنے کی اجازت دی جا سکتی ہے۔ ہمیں اپنے گریبانوں میں اس کو جھانک کر دیکھنا چاہیے اور خاندانی نظام کو مستحکم بنانے کی اس وقت سخت ضروری ہے۔ نظر کے فتنے سے بچیں اور حسن کی نمائش کے فتنے سے بچنا چاہیے، زبان کے فتنے سے بچنا چاہیے، ایک دوسرے کی باتوں میں آنے سے ہمیں اپنے آپ کو محتاط رکھنے کی ضرورت ہے۔ یہ سب چیزیں جب ہوں گی خاندان پرسکون، پر اطمینان، پر امن بنے گا، اور خاندان اطمینان والا بنے گا تو اچھا سماج اور اچھا معاشرہ بھی وجود میں آ سکتا ہے، اور معاشرہ جب وجود میں اچھا بن کر آئے گا تو پھر ملکوں اور دنیا کے حالات کو بہتر بنایا جا سکتا ہے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی خصوصی توجہ اور مراعات کا یہ عالم مستحق بنے گا، اور پھر آٹومیٹیکلی وبائیں اور بیماریاں ختم ہوں گی۔ حق تعالی شانہ اس نظام اسلامی کو سمجھنے کی ہم سب کو توفیق ارزانی فرمائے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔